السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے انتہائی کمپلیکیٹڈ اور حساس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے ایک بہت بڑی نامور عالم دین، عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام، استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم و فیوضہم کی بارے میں اور ان کے بیٹے عاصم جمیل کے بارے میں سنا ہے کہ عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے یا شہادت کی موت اس کو نصیب ہوئی ہے۔ تو معزز سامعین، یہ جنت اور جہنم کا پروانہ کسی ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ہی کسی کے اختیار میں ہے۔ اب وہ عاصم جمیل جو اتنے بڑے باپ کا لینڈ لارڈ اور لاڈلا بچہ، آخر کون سی وجوہات تھی جن وجوہات کی بنیاد پر وہ موت کا شکار ہوا؟ معزز سامعین، اب اس کی جو ذاتی زندگی ہے، استاد محترم مولانا طارق جمیل کوئی معمولی ہستی نہیں، لاکھوں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے، اسلام قبول کیا۔ ناچ گانے والے آج منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے بھی حضرت کی محنت اور کوششوں اور اللہ کی توفیق شامل ہے۔ تو معزز سامعین، جس طرح ان کے بڑے بیٹے مولانا یوسف جمیل اور ان کے چچا طاہر کمال اور اسی طرح خود مولانا صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا کہ وہ بچہ ذہنی مریض تھا، یہاں تک کہ اس کو الیکٹرک شاٹ لگتے تھے، ڈاکٹروں نے کہا تھا اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا۔ اب یہ اس کی جو جسمانی ذہنی کیفیت ہے وہ ان کے فیملی ممبر اور ماہر ڈاکٹر بتا سکتے ہیں، لیکن تحقیقات کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ حقیقتاً وہ بیمار تھا، وہ ڈپریشن کا مریض تھا، لیکن اپنے ویوز، اپنی فالوور بڑھانے کے لیے ہم جھوٹ موٹ سچ کو، جھوٹ کو سچ، ایسا کمپلیکیٹڈ مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہم بنا دیتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں ان کی تعزیت اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مولانا صاحب ان کے خاندان کنبے قبیلے کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جانے والے کو اللہ اپنے خزانوں سے، اپنی رحمت سے بخش دے۔ جوان سالہ بیٹا دنیا سے چلا جائے بہت دکھ ہوتا ہے، اور ایک بڑی شخصیت جس کا نام ہے مبلغ اسلام، اور ان کے گھر ایسا حادثہ اور لوگوں کا واویلا، اور وہ لوگ جو ہر آن ہر گھڑی اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں کسی دیندار بندے کے گھر یا اس کے گھرانے یا اس سے کوئی غلطی ہو ہم اس کو اچھالیں۔ تو معزز سامعین، یہ جنت اور جہنم کے ٹکٹ تقسیم کرنا چھوڑ دیں۔ بظاہر اور تحقیق کے بعد یہ بات عیاں ہے، مولانا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو اللہ نے شہادت کی موت سے نوازا، اور اگر خودکشی ہے، اگر وہ فزیکل اور مینٹلی بالکل کمپلیٹ سیٹ تھا، صحت یابی تھی، یہ وہ جانے، اس کا رب جانے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایک بندہ اتنے بڑے عالم کا بیٹا، نہ دنیا پڑھی نہ دین پڑھا، آخر کیا وجہ تھی؟ سارے بچے پڑھے لکھے، بچیاں پڑھی لکھی، وہ اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ ڈپریشن کا مریض۔ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں ڈپریشن میں،
بعد میں بستی نہیں ہے. ہم کسی ایک چیز کو سامنے رکھ کر اسلام اور کفر کے فتوے نہ لگائیں. ہم اس کے لیے دعا گو. آخر مسلمان کلمہ گو تھا، آخر کیا ہوا؟ یہ تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. تو معزز سامعین، اس موقع پر دوسروں پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیں. یہ وقت میرے اور آپ پہ بھی آ سکتا ہے، اس لیے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے لوگوں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں. خدا را اگر ہمارے ویوز اور ویڈیو کسی نے نہ دیکھی، اگر ہمیں کچھ ڈالر چند ٹکے نہ ملے، کوئی بات نہیں، لیکن آخرت میں اس کا حساب دینا ہے کہ بغیر تحقیق، بغیر سوچے سمجھے دنیا کی لالچ میں لوگوں پر فتوے لگانا چھوڑ دیجئے. کتنا بڑا جمع غفیر، ہزاروں لوگ شامل، علماء، اتقیاء، طلباء، حفاظ، مفتیان کرام، ہر طبقے کا آدمی موجود تھا. وہ حدیث 40 لوگ دیندار نیک، اس کی بخشش تو اللہ کے ہاں بہانے ہیں. پشاور کے ایک مفتی صاحب نے خواب میں دیکھا اللہ کا دیدار اور اللہ کا قرب، حضور کی شفاعت کے متعلق ایک پورا واقعہ جو مولانا صاحب نے اپنے بچے کی تعزیتی پروگرام میں کیا، اور مولانا صاحب نے کل کرایا، دعا کرائی. یہ بھی اسلام اور کفر کے کلیبادیاں اور اس کا اتار چڑھاؤ اور شب و فریض ہم ملانا شروع. خدا کے لیے اتنا بڑا عالم دین، جو بھی عمل اس نے کیا وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں. وہ کل قیامت کے دن وہ جواب دہ ہیں. ہم انگلی اٹھا کر اپنی آخرت، اپنے اعمال ضائع نہ کریں، غیبت سے بچیں. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ایک بہت بڑی نامور شخصیت ہے وہ. ہم ان کے علاقے میں گئے، ان سے ملنے گئے، ان کے گھر کو دیکھا. یقین کریں وہاں نورانیت ہے. لوگ ان کی تعریفیں کے بند باندھ رہے ہیں، لوگ ان کی اولادوں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ خاندان خدمت کرنے والا، غریبوں کی داد رسی کرنے والا، غریب اور امیر کے درمیان فرق نہیں کرنے والا ہے. ہم خود لوگ گئے، کئیوں نے کہا کہ ہماری زندگی بدلنے کے اندر مولانا صاحب کا ہاتھ ہے. تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ حقائق پر مبنی گفتگو کریں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اور اس کے بعد بات کو آگے پھیلیں. کہیں ایسا نہ ہو اپنی کی ہوئی گفتگو کل قیامت کے دن ہماری گواہ بنے، ہمارے خلاف ہو تو ہمارا انجام بہت برا ہو. تو اس لیے ہمیشہ دوسروں پر تنقید چھوڑ دیں، اپنا محاسبہ کریں. عاصم جمیل کے لیے دعا. اور آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہمیں وہ سوچ نہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر، اختلافات کی بنیاد پر اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم اور مسلمان اور ملک پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے کہ فرقہ واریت، تان تشنی، غیبت، حسد، بغض، جھوٹ، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اپنی آخرت کو بچائیں، اپنی آخرت کی تیاری. یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولانا صاحب کو صبر جمیل اور ان کے جانے والے بیٹے کو اللہ کامل بخش دے. یا اللہ تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، حقائق پر مبنی گفتگو کریں، سچ بولیں، مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کا نہ دیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.